کیا تو اٹھاتا تھا علم، قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری تربت سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ سامعین کرام، اب یہ سلسلہ جو مجالس کا ہے یہ اپنے آخری مجالس کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شروع کی مجالس میں کچھ اصلاحی باتیں، اور پھر درمیان کی مجالس میں اور آخری مجالس میں صرف ذکر کربلا۔ گزشتہ مجلس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس زمانے کی اشرافیہ تھی، جو ایلیٹ کلاس تھی، جو مراد یافتہ طبقہ تھا، اس سب نے بہت ہی زبردست طریقے سے دین کی مخالفت کی، رسول پاک کے پیغام کی مخالفت کی، اور پوری طاقت کے ساتھ اس سے ٹکرائے لیکن کامیابی نہ حاصل کر سکے، اور بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گروہ نے یعنی بنی امیہ نے دوبارہ اپنی کوششوں کو تیز کیا اور کوشش کیا کہ جو ماحول اور جو معاشرہ ان کا قبل از اسلام تھا، صرف اسلام کی چھتری لگا کر منافقانہ طریقے سے اسی سسٹم کو دوبارہ واپس رائج کیا جائے۔ ضرور کلمہ بھی پڑھ لیا جائے، نماز بھی پڑھ لی جائے، روزہ بھی رکھ لیا جائے، لیکن وہ اسٹیٹس ان کا بحال ہو جائے، قریش کا، عرب کا، بنی امیہ کا وہ اسٹیٹس بحال ہو جائے جو قبل از اسلام تھا، جس کے لیے انہوں نے اقتدار بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اب یہ لمبی بحث ہے کہ کیسے ملا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ اس سے کل میں روشنی ڈالی تھی، اور اس کی انہوں نے پوری کوشش کی، اور اس میں تقریباً وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ 2050 ہجری کے بعد جب حضرت امام حسن علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ اس میں کامیاب ہو چکے تھے، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ ان کا یہ سفر جاری تھا، اور نہ جانے کب تک جاری رہتا اگر مولا حسین علیہ السلام ان کے درمیان نہ آتے، اور مولا حسین علیہ السلام نے درمیان میں آ کر سانحہ کربلا میں آ کر وہ قربانی پیش کی، جس کے بعد ان کا یہ خواب و خیال جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور قیامت تک وہ اب اپنے اس کوشش میں کامیاب ہونے سے محروم ہو گئے۔ مومنین کرام، ایسی بات نہیں ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد یزید جیسے دیگر بادشاہ نہیں آئے، انہوں نے اسی طرح سے عمل جزو شریعت بنتا رہا، لیکن بعد از کربلا کسی بادشاہ کا کوئی عمل جزو شریعت نہیں بن سکا۔ یہ وہ قربانی تھی میرے مولا حسین کی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں پیش کی، جس کا سبب نوع انسانیت تا صبح قیامت حاصل کرتی رہے گی، اور جس سے فیض اٹھاتی رہے گی تا صبح قیامت۔ ایک بار سوال پڑھ لیجیے گا۔ اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کس طرح سے عبادت رسول مقبول اور کس طرح سے کربلا نے دین کو کیسے بچایا ہے، اور یہ بچہ یہ جانتا ہے کہ دین کو بچایا ہے، مولا حسین نے قربانی دی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہماری نوجوان جو ہے اس بات کو جان سکیں کہ کس پہلو سے اور کس طرح سے مولا حسین کی قربانی نے دین مبین کو تا قیامت محفوظ کیا ہے۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، پہلے انبیاء بھی آتے رہے، اور انبیاء اتنی صورت کے ساتھ آتے تھے کہ 2 3 4 بھائی بھی انبیاء ہوتے تھے، والد بھی ان کے نبی ہوتے تھے، اور ان کے چچا بھی نبی، پورا کا پورا خاندان انبیاء پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 7000 سال کے محدود عرصے میں گویا تقریباً 7500 سال، یعنی حضرت آدم سے لے کے رسول مقبول تک کا جو وقت ہے وہ 7500 سال ہے۔ 7500 سال میں 1,24,000 انبیاء جو تشریف لے آئے وہ اسی طرح سے آئے کہ ایک وقت میں کئی انبیاء تھے، ورنہ اگر ان انبیاء کو سالوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک نبی کا آنا بنتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں تھا۔ تو اتنے انبیاء آتے رہے، اور ان کے بعد جانے کے بعد بھی معاشرہ اپنی جگہ پر رہا۔ انبیاء نے ہمیشہ معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن انبیاء کے جانے کے بعد معاشرہ دوبارہ اپنی ڈھب پہ واپس آ گیا۔ ایسا بار بار ہوتا رہا، جیسے ہی کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا شیطان اپنی کارگزاری تیز کر دیا کرتا تھا، اور اس طرح سے وہ دوبارہ سے اس معاشرے میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بعد آپ کے 12 اماموں نے تشریف لانا تھا، وہ تشریف لائے، 11 امام تشریف لائے، 12ویں امام رحمت کبریٰ میں ہیں۔ یہ تمام محنتوں کے بعد اور تمام ریاستوں کے بعد بھی بنو عباس کا وہ بادشاہ قائم رہی، ظلم و جور قائم رہا، وہی ہر طرح کی جو خرابیاں تھی، شیطانی کام تھے، سارے جاری رہے۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ رسول پاک کا تشریف لانا، محنت کرنا ناکامی سے انقرار ہوا؟ اتنے ائمہ کا آنا، اولیاء کا آنا اور سب کی محنت کیا بیکار گئی؟ کیا اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ جبکہ رسول پاک کے جانے کے بعد اور اماموں کے جانے کے بعد دوبارہ سے وہی ماحول ہو گیا، اور اسی طرح سے ظلم و جور۔ یہ یزید کیا پتہ نہیں کتنے یزید 700 سال میں بنو عباس میں آئے، اور اس کے بعد پھر یہ ارطغرل جو تھے ان کی حکومت آ گئی، ٹرکش کی، اور عثمانیہ آئی، پھر ٹرکش آئے، اور یہ صرف آج سے 105 سال پہلے تک جاری رہا، یعنی 1915 تک یہ بادشاہت جاری رہی جو خلافت تھی۔ اس خلافت کو بڑی عزت کی نگاہ سے مسلمان دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ مشہور وہ نعرہ تھا کہ بولی محمد علی کی جان اپنی بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو خلافت جب اس وقت چلی گئی تو اس وقت پھر بہت سی مسلمانوں نے ظاہر اس پر تعصب بھی کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول پاک اور ائمہ کے جانے کے بعد تمام برائیاں جاری رہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول پاک اپنے مقصد پہ نعوذ باللہ ناکام رہے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں پر کیا کون سی ڈیوٹیز ہیں جو تفویض کی گئی ہیں، جو رسول پاک کے ذمے تھی، جو ایک نبی کے ذمے لگائی جاتی ہیں، جو ایک امام کے ذمے لگائی جاتی ہیں۔ تو بار بار قرآن پاک میں یہ بات صریحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اے نبی تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا کیا کام ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ شکر کرے، پیغام کو لے، اور جس کی مرضی ہے وہ کفران کرے، یعنی کفر کرے، آپ کی بات کو نہ مانے۔ ایک نبی کا اور ایک امام کا ٹارگٹ یہ ہوا کرتا ہے کہ مکمل طور پر وہ یہ بتا دیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ درست اور غلط کو الگ الگ کر کے بتا دینا ایک نبی اور امام کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرانے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار سے بات کرتا ہوں، کہاں تک کامیاب رہے؟ ظاہر ہے کہ اگر اچھائی پر چلنا اور برائی پر چلنا انسان کے اپنے بس میں نہ ہو تو کسی طرح کی سزا و جزا اور کسی طرح کے حشر، میدان حشر اور میزان کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر ہر آدمی اپنے فعل میں آزاد ہے، گویا اس کی مرضی ہے کہ وہ ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزارے، اتباع خدا و رسول و ائمہ معصومین کے تحت گزارے، یا اس کی مرضی ہے کہ وہ ساری زندگی فسق و فجور میں گزارے اور خدا نہ خواستہ گناہوں میں آلودہ ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ جب اس کو کلین فیلڈ دے دی گئی، اس کے بعد پھر اس کو سزا دینے کا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس کو سزا دینے کا بھی حق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس نے اپنی مرضی پر زندگی گزاری۔ ایک بار سوال کر دیجیے، رسول پاک نے بہت ہی ساری زندگی اس بات کی پہچان کرائی، لوگوں کو بتایا بہت اچھی طرح کہ کیا درست ہے کیا غلط۔ دیکھو پہلے کفار تھے تمہارے مقابلے میں، اب چونکہ سارا کا سارا علاقہ مسلمان ہو رہا ہے، ایک وقت بہت ہی جلد سارے کے سارے 3 بر اعظموں میں حکومت پھیل گئی، ہر آدمی مسلمان بن گیا، ہر آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہر آدمی روزہ رکھ رہا ہے، ہر آدمی حج کر رہا ہے، ہر آدمی زکات دے رہا ہے۔ پھر یہ کیسے پہچان ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اس صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے رسول پاک نے ایک نئی ٹرمینالوجی سے معاشرے کو متعارف کرایا، اور نئی ٹرمینالوجی تھی منافق کی ٹرمینالوجی، کہ منافق اب دیکھو کفار نہیں ہے، کافر نہیں ہے جو صاف صاف انکار کر دیں کہ رسول پاک کی رسالت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی کتاب کا انکار کر دیں، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اب ایسے لوگ بے شمار ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کا بھی احترام کریں گے، لیکن ان کا دل
کفر سے لبریز ہوگا، فسق و فجور سے لبریز ہوگا، ایسے لوگ منافق کہلائیں گے۔ یہ ایک بالکل سیدھا سا فارمولہ اور سیدھا سا کلیہ جو ہے وہ دے دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نبی اور ایک امام کی ہمیشہ یہ پہچان رہی ہے کہ وہ معاشرے کو اچھا اور برا، اچھائی اور برائی کی پہچان کر کے جاتا ہے۔ اب اچھائی اور برائی کی پہچان جب تک کہ رسول پاک کی ذات موجود ہے تو اس وقت تک تو آپ یہ بتاتے رہے، منافقین سے مبتلا بھی کرتے رہے۔ قرآن پاک میں بھی منافقین کا ذکر آیا، اتنا ذکر آیا کہ ایک سورت کا نام ہی سورہ منافقون پڑ گیا، سورہ نساء میں بھی ذکر کیا گیا، سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک تھا کہ سورہ توبہ سے بسم اللہ بھی ہٹا دی گئی۔ گویا اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو سورہ توبہ میں نہیں لکھا اور بسم اللہ کے بغیر سورہ توبہ شروع کی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات غضبناک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کس طرح سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، یہ سر کا پا نجاست ہی نجاست اور غلاظت ہی غلاظت ہے۔ علماء سود کو قرآن میں کتے سے تشبیہ دی گئی۔ ان منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو یہ کہا کہ اے رسول، اگر یہ مر ہی جائیں تو نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہونا، نہ ان کا جنازہ پڑھانا، نہ ان کا جنازہ پڑھانا، نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہونا۔ جنازہ کسی کافر کا تو نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، ظاہر یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور جن کو ہم عام ٹرمینالوجی میں صحابہ کہتے ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ گویا اس صحابہ میں ہی وہ لوگ شامل تھے۔ صحابہ کی سیدھی سی ایک جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کے رسول پاک کی زیارت کر لی وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے، لیکن اس میں سے ہم منافقین کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے اور اس کو پہچان کرانے کے لیے رسول پاک نے ہمیں ایک سیدھا سا فارمولہ بتایا، اور یہ ایسی احادیث آپ نے اس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ تمام کتابوں نے نقل کیا۔ مسلم نے جو بہت ہی معتبر کتاب ہے ہمارے برادران، اس نے نقل کیا، مستدرک نے نقل کیا، شیخ ناصر الدین البانی جو بہت بڑے محدث ہیں اس صدی کے اہل سنت کے، انہوں نے درست قرار دیا، شیخ زبیر نے صحیح نے اس کو درست قرار دیا۔ انتہائی مشہور و معروف حدیث رسول پاک کی کسی ریفرنس کی محتاج نہیں ہے، تمام کتابوں میں درج ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے نفرت، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آپ نے یہ فرمایا، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے تعارف کرایا اہل بیت کا، آپ نے فرمایا، اور یہ بھی متفقہ اہل حدیث ہے اور اہل سنت کے یہاں موجود ہے، آپ نے فرمایا رسول پاک نے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، صفا و مروہ کی صحیح کرتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور مسلمانوں طریقے سے وہاں پر مارا جائے، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا اگر ہم اہل بیت کا بغض رکھتا ہوگا، اگر ہم اہل بیت کا بغض رکھتا ہوگا۔ صلی اللہ اور اس کے بعد پھر ایک بار نہیں کئی بار رسول پاک نے فرمایا کہ مولا علی سے متعلق کہ چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ بابا میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر چہرہ علی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا تم نے رسول پاک سے نہیں سنا کہ رسول پاک نے فرمایا چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کچھ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو ہم یہ عبادت کیسے کریں، تو ہم یہ بات کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، تو علی کا ذکر شروع کرتا ہوں عبادت ہے۔ اب میں اپنے اس موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب ایک نبی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کا یہ فرض اولین کیا ہے؟ ایک نبی آیا کس لیے تھا؟ اچھے اور برے کی تمیز کرانے کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز کرانے کے لیے، اور وہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ کیا ایسا کلیہ آپ کو دے کر جائے گا جس سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اگر درست اور غلط کا اجراء آپ کو کرا کے پہچان کرائے بغیر اگر نبی کو دنیا سے چلا جاتا ہے تو گیا وہ کامیاب نہ گیا۔ رسول پاک جب دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول پاک نے فرمایا کہ ذکر علی جو بھی
تم سے اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومنو تم سے دور میں رکھے گا مگر منافق ہویا. صحابہ نے فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی آدمی کے متعلق یہ چھپے ہوتے تھے اور اس کے سامنے ذکر علی کیا کرتے تھے, ذکر علی کیا کرتے تھے, اگر اس کا چہرہ کھل ہوتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے, اور اگر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, وہ مایوسی کا اظہار کرتا تھا, تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ منافق ہے. کوئی ایک پہچان ہو تو اس کا ذکر ہو. کیا رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا سب سے بڑی بات